السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں حزیر احمد. ناظرین، چڑیا کی 2 دن سے خبر نہیں لی تھی. گزشتہ بھی وہ سندھ ہاؤس کے اوپر کیا تھا پروگرام. چڑیا آج کل کیا کر رہی ہے؟ چڑیا آج کل یو ٹرن پہ یو ٹرن مار رہی ہے. اور چڑیا جو ہے رائٹنگ آن دا وال بتا رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. پہلے جنوری میں، پھر جنوری کے کچھ پروگرام ڈیلیٹ کیے، پھر فروری کی ڈیڈ لائن دی، پھر مارچ کی دی. اب چڑیا کو نظر آ گیا کہ مارچ کی بجائے یہ تو اپریل میں جا رہا ہے کام. تو اب چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ 2 ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. چڑیا کس طرح ابھی نو اور نیور اور ڈیڈ لائن سے دیتے دیتے آج سونر اور لیٹر پہ آ گئی ہے. اور ایک اور عدم اعتماد کی بھی بات کر رہی ہے کہ شاید ایک اور عدم اعتماد بھی ہو بعد میں. یہاں تک کیسے پہنچی ڈیڈ لائن دیتے دیتے چڑیا؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چڑیا کا جو موقف ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دن پہلے انہوں نے نیا دور پہ جو پروگرام کرتے ہیں، چڑیا کرتی ہے جو، وہاں پہ اس نے کیا کہا چڑیا نے کہ ایک اور یہ والی نہ بھی کامیاب ہوئی عدم اعتماد، اگر یہ نہ بھی کامیاب ہوگی، اگر پہ بھی آگے اگر یہ نہ بھی کامیاب ہوئی تو آگے والی ایک اور عدم اعتماد آئے گی. وہ اس کو آپ بیٹھنے نہیں دیں گے. اب پتہ نہیں وہ بیٹھنے دیں گے یا نہیں بیٹھنے دیں گے، پتہ نہیں پرسنل خواہش ہے کہ پوری کیوں ہو نہ ہو. آگے بھی بتائیں گے جہاں پہ تھوڑا سا تجزیے سے زیادہ پرسنل خواہش نظر آتی ہے اور کس طرح وہ بتا رہے ہیں اس کو. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر آئے گی. یہ بیٹھنے نہیں دیں گے. سونر اور لیٹر حکومت نے جانا ہے، سونر اور لیٹر یہ ہوگا، سونر اور لیٹر یہ ہوگا. ایک دوسرا، ویسے انہوں نے جب کویشچن پوچھا چڑیا سے کہ یہ اتحادی کیوں خاموشی سے بیٹھ گئے، یاد ہے نا اتحادیوں کو کہہ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے اور یہ بس اگلا ہفتہ ہے اتحادی تو میڈیا ٹاک کرنے والے ہیں اور یہ کرنے والے ہیں. آج جب پوچھا کہ اتحادی کیوں خاموشی سے بیٹھ گئے، پچھلے ہفتے وہ میڈیا ٹاک کرنے والے تھے. پچھلے ہفتے میں ذرا تھوڑا سا کس طرح تھا وہ، ترین ساتھ نہیں دیں گے، یوں کہا تھا. تھوڑا میرا خیال زیادہ پاز دے دیے میں نے، تھوڑا سا تیز کر لیتا ہوں اس کو. ترین ساتھ نہیں دیں گے عمران خان کا. اب چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ چڑیا کہہ رہی ہے وہ ترین وغیرہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، علیم خان بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی تو وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں ابھی. اور اتحادیوں کے حوالے سے جو پرویز لائی صاحب کے حوالے سے، پرویز لائی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر کورٹ کو کسی نے آنکھ مار دی ہوئی، اچھا یہ میں اس کو آگے بھی اس نقطے کو ڈسکس کروں گا، بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. اس کو میں آگے بھی کروں گا کہ کسی نے سپریم کورٹ کو آنکھ مار دی تو وہ فیصلہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ چڑیا کی مایوسی کا فیصلہ آپ سمجھ لیں. آگے آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہرحال اب سونر لیٹر، پہلے رائٹنگ آن دا وال تھا، پہلے ہونے والا تھا، پہلے ترین ساتھ نہیں دیں گے، اور اب وہ بھی فیصلہ کریں گے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے سپریم کورٹ میں. اور پھر جنوری سے فروری، فروری سے مارچ، اب مارچ کی بجائے اب اپریل. اب تو چڑیا جو ہے وہ اتنی مایوس ہوئی ہے کہ وہ 1.5-2 مہینے 4 مہینے پہ بھی لے گئی ہے کہ کورٹ میں معاملہ چلا گیا. وہ والے شارٹ تو چڑیا نے چلائے اپنے پرانے کہ معاملہ کورٹ میں جائے گا. وہ تو سب کو پتا تھا کہ اسپیکر گند کرے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں. ہر بندے کو پتا تھا کہ الزام لگا رہے تھے کہ اسپیکر گند کرے گا. اپوزیشن کی طرف سے الزام یہی تھا. تو یہ کوئی تجزیہ ایسا تجزیہ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ بہت بڑی توپ اور تجزیہ کر دیا اور بہت بڑی پیشن گوئی کر دی تھی. تو یہ اپوزیشن کی طرف سے پہلے دن سے تھا کہ اسپیکر کرے گا، اور اسپیکر کے پاس آپشن تھی، اسپیکر کو بچہ تو نہیں تھا. تو یہ اس میں تو کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن یہ جو ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب بس ختم ہونے والا ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے، یہ ہے وہ ہے. اب وہ سونر لیٹر پر آ گئے ہیں، تجزیے پہ آ گئے ہیں. چوئی نثار کے حوالے سے بھی سن لیں. چوئی نثار کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں کیونکہ چودھری نثار والا جو ایشو ہے وہ چڑیا کے ایک اور ایشو کے ساتھ جوڑنا ہے جو دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ڈسکس کریں گے. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اتحادی، سوال یہ پوچھا گیا تھا کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں، اتحادی پیش و پش سے کیوں کام لے رہے ہیں. اتحادیوں کو پتہ ہے کہ گیم کہاں جائے گی. اس وقت اتحادی فیصلہ کریں گے، جب عدالت میں ہوگا تو پھر یہ ادھر جائے گا تو عدالت میں جائے گا. تو یہ ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا ایک اور عدم اعتماد والی بات بھی کر رہے تھے. اور اب اگر مگر پہ بھی آ گئے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا، اگر چلے گی تو، اگر یہ ہو گیا تو، اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا تو، اگر یہ سنا دیا. ایک دوسرا چڑیا کا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. آج صبح میں نے ایک ایسے چینل پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے
ان لوگوں کا ایک تو چینل ایسا تھا کہ جو خود آرمی چیف کے اوپر کوئی الزام لگانے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے آف ایئر بھی رہا تھا کچھ دن کے لیے. اس پہ اب کیا چل رہا تھا کہ اداروں کو متنازع نہ کیا جائے, اور چلاک مطلب ہے کہہ کون رہے تھے, اس کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کون کر رہے ہیں, اس کو ڈسکس کون کر رہے ہیں, جو پچھلے 2 سال سے اداروں پہ الزام لگا رہے تھے مداخلت کا, جو پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا, جو پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے یوں ہیں, ادارے یوں ہیں, ادارے وہ ویسے ہیں, ادارے ایسے ہیں. ایک دم سے ادارے اب اچھے ہو گئے, ان کی نظر میں ایک دم سے نیوٹرل ہو گئے. اور نیوٹرل کیسے ہو گئے؟ نیوٹرل ایسے ہو گئے کہ چڑیا کہتی ہے کہ فیصلہ اگر آئے گا خلاف, یعنی کہ پی ایم کے خلاف آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اور اگر پی ایم کے حق میں آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. وہ یہاں تک نہیں رکتے بلکہ وہ آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی بھی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر یہ دوسرا فیصلہ سنائے گی تو پھر دوبارہ سے نیم کالنگ شروع ہو جائے گی, یعنی اپوزیشن اور نواز شریف وغیرہ کی طرف سے. پھر دوبارہ اپوزیشن کو پتہ چل جائے گا کہ نیوٹرل نہیں ہوئے, پھر دوبارہ وہی والا معاملہ ہوگا. تو ان کے نزدیک پی ایم کو اتاریں گے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو تبھی نیوٹرل ثابت کر سکتی ہے. یعنی کہ پی ایم کو اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ اپوزیشن کا ساتھ دے. اور میں جو 3 دن پہلے کا ان کا تجزیہ تھا, کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو لفظ پہ لفظ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی, نہیں انہوں نے پہلے بلکہ یہ کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی یا پرو عمران ہوگی. اچھا, اب وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کیونکہ جملہ تب بنتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی عمران ہوگی یا پرو عمران ہوگی, نیوٹرل نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے بڑی طریقے سے بڑی باریک واردات ڈالی ہے کہ نواز اپوزیشن کا ساتھ دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی ان کی نظر میں, کیونکہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یا وہ پرو اپوزیشن ہوگی یا وہ پرو گورنمنٹ ہوگی, پرو عمران ہوگی. انہوں نے کہا جی یا بڑی باریک واردات ڈالی ہے, غور سے دیکھ سنیں ذرا, کہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی یعنی کہ خان کے خلاف ہوگی تو نیوٹرل ہوگی. واردات ہے نا, یہ نہیں کہا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوگی. کہتے ہیں یا وہ نیوٹرل ہوگی یا پرو عمران ہوگی. حالانکہ یہ جملہ بنتا ہی نہیں ہے. جملہ یہ بنتا ہے کہ یا وہ اینٹی عمران ہوگی یا وہ پرو عمران ہوگی, یہ جملہ بنتا ہے. اور پورے بھرپور طریقے سے چڑیا جو ہے اپوزیشن کو بھڑکانے کے چکروں میں ہے کہ بس چڑیا کہ چھوڑے گے نہیں اسٹیبلشمنٹ. اور اچھا, ایک اور میں نثار والا جو معاملہ تھا وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے پوچھا گیا کہ نثار کہاں سے آگے, کہتے جی نثار بھی اب سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ کنٹینر پہ چڑھا جائے. تو اگر وہ کنٹینر پہ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی وزیر اعلیٰ کہاں تھا, وہاں تک ان کی بات ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتے ہیں, ظاہر ہے پھر پرویز لائی نہیں رہیں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا نقطہ ہے کہ چڑیا کہتی ہے کہ اگر کنٹینر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ 27 تاریخ کو عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ جوائن, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے آنکھ ماری ہے, اور آنکھ مار کے کہا ہے کسی نے, کس نے, اسٹیبلشمنٹ نے ماری ہوگی نا آنکھ, اور اس کو بتایا کہ ہم آپ ادھر سے ان کو کلیئر کروا دیں گے, یعنی کورٹ سے. یہ بھی انہوں نے چڑیا نے کہا ہے. یعنی کہ ہر قسم کے الزامات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی لگائیں, لڑائیاں بھی کریں, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ نہیں گورنمنٹ لڑائیاں کر رہی ہے, گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جب اسٹیبلشمنٹ کسی اور کی حکومت میں مداخلت کرے تو آئین کی پاسداری نہیں ہے, تو پھر اداروں میں مداخلت ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی کون ہے یہ کہنے والی, اسٹیبلشمنٹ تو اس کا تو کام ہی نہیں ہے, اس کی ڈومین ہی نہیں ہے. اور جب وہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دے تو عمران یہ نیوٹرل نہیں ہے, یہ اس کا ساتھ دے رہی ہے. اور اگر عمران خان کے خلاف لڑائی کرے پھر وہ والے چیزیں نہیں ہیں کہ ڈومین نہیں ہے, مداخلت نہیں ہے, جو دوسری اس کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, دوسری کسی حکومت کا, نواز گورنمنٹ کے ساتھ بالفرض. ادھر آگے اسٹیبلشمنٹ کیا ہو جائے گی, اگر خان کا ساتھ دے گی تو خان کٹ پتلی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ نیوٹرل نہیں ہے ایک. اور اگر ادھر سے لڑائی ہوتی ہے, او ہو یہ تو حکومت ایسی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کارکردگی ہے یا نہیں ہے حکومت کی. اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, وہ تو لڑائیاں وہ تو برداشت ہی نہیں کرتی, وہ تو اتار کے دم لیتی ہے. نواز شریف کے ساتھ یا کسی اور حکومت کے ساتھ اگر وہ مداخلت کرے, اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں, اس کی ڈومین نہیں. اس کے ساتھ لڑائی کرے تو یہ ٹھیک کر رہی ہے, اس کی ڈومین ہے. اس کے ساتھ کرے تو یہ کون ہوتی ہے کارکردگی چیک کرنے والی, اس کے ساتھ کرے نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کارکردگی کو چیک کرنا. چڑیا ہائے 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 ہائے, بچوں کو بھی یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں, پرسنل خواہشات کیا ہیں. اور پھر اینڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بچے گی, پھر بھی نہیں, حکومت نہیں بچتی. اب یہ ذاتی خواہش ہے, یعنی کہ سارا کچھ مجبور ہو کے, لاچار ہو گئے, جنوری گزار کے, فروری گزار کے, مارچ گزار کے, اپریل میں گیم چلی گئی ہے, ادھر سے کوٹ آ گئی ہے, ادھر سے اب وہ بچے گی نہیں. اسٹیبلشمنٹ جس سے لڑائی مول لے لیتی ہے, اب اس کو بھڑکانے کے بھی چکروں میں ہے, اس کے سارا کچھ کرنے کے چکروں میں ہے. تو اس
چڑیا کی بات پہ اختتام کرنے سے پہلے صرف میں چڑیا کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں، ناظرین آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔